جی سر بتائیے گا کیا اپلیکیشن فائل کی ہے اور کیا کنٹینشن ہے اس میں؟ دیکھیں، یہ عامر لیاقت صاحب مرحوم کے لیے جو ان کی یہاں سے میجسٹریٹ کی کورٹ نے ان کا پوسٹ مارٹم کا آرڈر کیا تھا. پہلے اسی کورٹ کے ایک میجسٹریٹ نے کہا کہ آپ بغیر پوسٹ مارٹم کے انہوں نے قبول کیا، بولا اس کو ان کو جو ہے نا ان کو دفنا دیں، تو وہ ہم نے کیا. اس کے بعد ان کی فیملی نے، اور ان کی فیملی کی مرضی بھی یہی تھی کہ جب پولیس نے کوئی ڈاؤٹ نہیں کیا ہے اور پولیس کی رپورٹ ہے کہ ان کے جسم پہ کوئی ایسے نشان نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ جس روم میں وہ تھے وہاں بھی کوئی ایسا ایویڈنس ان کو نہیں ملا، تو اس وجہ سے فیملی نے کہا کہ چونکہ کوئی پولیس کیس بھی نہیں تھا، تو اس لیے فیملی نے یہ کہا کہ لاش کی بےحرمتی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے انہوں نے ان کو جو ہے نا وہ دفنا دیا اجازت کے ساتھ. اس میں میجسٹریٹ کی اسی کورٹ کی جس نے بعد میں دوسری دفعہ فیصلہ کیا ہے، انہوں نے اجازت دی، ہم نے ان کو دفنا دیا، اور اس میں پولیس کی رپورٹ بھی موجود تھی، میڈیکو لیگل کی بھی مرضی تھی، سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد کوئی ایک صاحب وہ گئے ہیں اور انہوں نے اسی کورٹ میں، جو کہ اس کو اختیار ہی نہیں تھا، اس عدالت کو، اس میجسٹریٹ کو اختیار ہی نہیں تھا، اس کو تو جاب پہ ہی نہیں رہنا چاہیے، ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر عدالتیں اس طرح کرنے لگیں اور وہ لوگوں کے سینٹیمنٹ سے کھیلیں، لوگوں کو ایموشنلی جو ہے نا ڈسٹرب کریں، تو پوری فیملی جو ہے نا ایموشنلی ڈسٹرب ہے. اور ہم فوری طور پہ پھر ہم ہائی کورٹ گئے، ایک دن باقی رہ گیا تھا. ہائی کورٹ کے بہت ہم سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے صحیح فیصلہ کیا، انہوں نے اس کو اسٹے کرایا، اور کورٹ کی آبزرویشن تھی شروع میں کہ یہ جو دونوں سیکشنز اپلائی کی گئی ہیں وہ اس میں ہو ہی نہیں سکتی اس طرح کے کیس میں. پھر کورٹ نے ہمیں سنا، اس میں پھر ہوا یہ کہ وہ جو ان کی تھرڈ وائف ہیں دانیہ، ان کی مدر آ گئی، انہوں نے بھی اپنا جو ایک طریقہ کار کیا. وہ پہلے وہ کہتی رہیں کہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا، حالانکہ جو فیملی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ عامر لیاقت کی اگر ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ ان کو جتنا ڈپریشن تھا، کیونکہ جو ان کے بیڈ روم سے جو فلمیں نکلی ہیں اور جو گئی ہیں وہ سوائے وائف کے کوئی اور نہیں کر سکتا. حالانکہ وائف یہ کہتی ہیں کہ کوئی اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے ان کو بھیجا ہے. تو اب یہ ایف آئی اے ان کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، پولیس ان کو انویسٹیگیٹ کرے گی، اور پھر عامر کے جو تینوں فون ہیں وہ آلریڈی پولیس کے پاس ہیں اس دن سے، جس دن سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کا بھی فورینسک ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنے پروسیس میں ہیں. وہاں ہائی کورٹ نے ہمیں یہ کہا کہ آپ کو پہلے سیشن کورٹ میں جانا چاہیے تھا، تو انہوں نے پھر ہمیں 10 دن کا ٹائم دیا، اسٹے دیا. انہوں نے کہا کہ پوسٹ مارٹم 10 دن تک نہیں ہوگا جب تک کہ یہ عدالت جو ہے وہ اس کو کوئی آرڈر نہیں کر دیتی. تو آج چونکہ ایک دن اور باقی ہے، ابھی پرسوں کا دن باقی ہے، لیکن چھٹیاں آ گئی ہیں، تو ہم نے آج یہ کیس داخل کیا ہے. آج ریویژن ہم نے کورٹ میں داخل کیا، اور انشاءاللہ 1 یا 1:30 بجے اس کی ہیئرنگ ہوگی، اور کورٹ کی ثوابدید پہ ہے. ہم کورٹ کو ریکویسٹ کریں گے، جو ہم نے اپنے کیس میں بنایا ہے، کہ ان کا پوسٹ مارٹم جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ لاش کی بےحرمتی ہوگی، اور انہوں نے ان کے ساتھ فتوے بھی لگائے ہیں. اور لا بھی کہتا ہے کہ اور سب سے بڑا جو ہم نے اس کیس میں چیلنج کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی کورٹ 2 دفعہ فیصلے نہیں کر سکتی، کہ ایک میجسٹریٹ کہے کہ آپ دفنا دیں اور دوسرا میجسٹریٹ کہے کہ پوسٹ مارٹم کر دیں، اور وہ بھی فیملی کو سنے بغیر، فیملی کو موقع دیے بغیر کہ وہ کوئی ریٹن میں چیزیں داخل کرتے. ان کو یہ بھی نہیں وہ ہوا، اتنی وہ جلدی میں تھے، ان سے لگ رہا تھا کہ وہ فیملی سے بھی زیادہ جلدی میں تھے. اور جس قسم کے سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، چاہے وہ ان کی تھرڈ وائف کی طرف سے یا باقی لوگ جو کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم لوگ بیٹھ کے ابھی ساری پلاننگ کر رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سائبر کرائم کے جو کیسز ہیں ان پہ داخل کریں. ایک آلریڈی کیا ہے، وہ بشرا بتائیں گی، اور دعا بتائیں گی. دعا ان کی بیٹی ہیں، بشرا ان کی فرسٹ وائف ہیں. تو آپ ان سے بھی بات کر لیں، ان سے پوچھ لیں کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے آگے ایف آئی اے میں درخواست ہم نے داخل کر دی ہوئی ہے جو تھرڈ وائف کے خلاف اور اس کی مدر. اور ہم نے اس میں لکھا ہے کہ یہ گینگ ہے جنہوں نے بلیک میل کرنے کے لیے ان کو یہ اس طرح کی جو وہ تھی فلمیں تھی ریلیز کی، فوٹوز جو ان کے بیڈ روم کی تھی، اور ان کو جس حالت میں کیا وہ یہ بتائیں گی کہ ان کا ڈپریشن کیا تھا، انہوں نے کیا محسوس کیا ہے. تو آپ ان سے پوچھیں. آپ بات کریں گے؟ جی بتائیے، یہ ایف آئی اے میں جو آپ نے درخواست دی ہے وہ کس کے خلاف دی ہے اور کیا کہنا ہے آپ کا اس کی درخواست میں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایف آئی اے میں دانیہ کی اور ان کی والدہ اور گینگ ہی ہم کہیں گے، کیونکہ پہلے بھی میڈیا سے میں نے بات کی تھی تو یہی کہا تھا کہ آبویسلی یہ گینگ ہی ہے،
کیونکہ ود ان 4 months اگر کسی کی شادی ہوتی ہے اور ود ان 4 months ان کا بینک بیلنس، ان کی ایوری تھنگ سب کچھ خالی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ شخص ڈپریشن میں بھی آ جاتا ہے. اس کی پرائیویٹ ویڈیوز اس طرح سامنے لائی جاتی ہیں، کردار کشی کی جاتی ہے. اس کے بعد کورٹ میں پہنچ، اگر آپ کو نہیں رہنے کا ایک سیدھا سا ذریعہ ہے کہ آپ طلاق لیں، خلا لیں، کورٹ جائیں اور سمپلی گریسفلی آپ الگ ہو جائیں. پر وہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا. طریقہ خلا لینے کا بھی کچھ اس طرح کا ہوا کہ پہلے تو وہ ویڈیوز آپ سبھی کو پتہ ہے، وہ ویڈیوز جاری کی گئیں جس کو انہوں نے سارے ایویڈنسز موجود ہیں، یوٹیوبرز کو، میڈیا کو انٹرویوز دیے ہیں جس میں انہوں نے مانا ہے، ان کا اپنا کنفیشن موجود ہے کہ وہ ان کی پوسٹ کی ہوئی ہیں، ان کی بنائی ہوئی ہیں. بعد میں انہوں نے جب دیکھا کہ وہ کچھ مشکل میں آ گئی ہیں تو انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹس چینج کیے. تھرو آؤٹ اس فیملی کے اسٹیٹمنٹس جو ہیں اگر آپ دیکھتے ہوئے آئیں تو چینج ہوتے رہے ہیں. یہاں سے ان کی یاری وکاری کا ثبوت مل جاتا ہے، کیونکہ اس ٹائم جب کھلا لیتی ہیں تو وہ کہتی ہیں 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے، حرام ہے جو 1 پیسہ بھی لوں میں عامر لیاقت سے، مجھے بس کھلا چاہیے، ڈیورس چاہیے. وہ ان کی والدہ کہتی ہیں ہم نے سارے ثبوت ایف آئی اے کو دے دیے ہیں، یہ ساری چیزیں دی ہیں، پلس اور بھی بہت ساری چیزیں جو میڈیا کے سامنے ابھی نہیں ہیں، وہ بعد میں آ ہی جائیں گی وقت کے ساتھ، جو ہم نے ایف آئی اے کو پرووائڈ کر دی ہیں. سفیشینٹ پروفس ہیں ان کی جو جرم انہوں نے کیا ہے، جو میں کہوں گی گھناؤنا کام جو انہوں نے کیا ہے اس کے حوالے سے. اور دانیہ کو اس لیے سزا ہونی چاہیے، اس لیے اس پر فوراً ایکشن لینا چاہیے. اور مجھے پوری امید ہے ایف آئی اے نے ہم کو تسلی بخش، پورا اطمینان بخش ایک رسپانس دیا ہے. مجھے پوری امید ہے کہ وہ لوگ ایکشن لیں گے اور جلد لیں گے. ایسی خواتین کو ضرور سزا ہونی چاہیے تاکہ اور 100 عامر لیاقت جو ہے اس طرح ڈپریشن سے مرنے سے بچ سکیں. جی بالکل. اور تقدس جو اسپیشلی جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس تقدس کو جو پامال کیا ہے، اور جو اس رشتے کو کہ جو ٹرسٹ کو تار کیا ہے نا، وہ کیونکہ کوئی بھی ہم سبھی سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے جس کوئی اور شوہر پھر کل کو اپنی بیوی کو اس کے ساتھ اس طرح رہنے میں، اپنے ایک کمرے میں، وہ بھی 100 دفعہ سوچے گا. شک و شبہ اس رشتے کا ہی انہوں نے کوئی عزت ہی نہیں رکھی نا. پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو الزامات انہوں نے لگائے، وہ الزامات انہوں نے جو لگائے، اس کے بعد جیسے ہی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ فوراً سے اپنا وڈرا کر لیتی ہیں کیس کو. ہم نے یہاں سے لائر بھیجا، عامر کا لکھوایا ہوا خود ان کا جواب ان کے سائن کے ساتھ with 2 witness in the presence of 2 witnesses کے موجود ہے. ریلیجس گراؤنڈ پہ ان کو خلا ہو چکی ہے. ریلیجس ظاہر ہے کہ نکاح، طلاق، شادی جو ہے وہ شریعت ہے، یہ پیپرز جو ہے یہ دنیا داری ہے. تو شرن تو ان کو خلا ہو چکی ہے. اینڈ شی از ناٹ بیوہ ایٹ آل. ابھی اپنے آپ کو بیوہ کلیم کرتی ہیں. شی از ناٹ عامر لیاقت بیوہ ایٹ آل. اگر وہ جائیداد کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، میں صرف پیسوں کی بات نہیں کرتی، ان کو میرے خیال میں خود سوچنا چاہیے کہ ان کی اپنی بھی کوئی انسان تھوڑی سی کہیں سیلف رسپیکٹ رکھتا ہے، پر وہ بھی نہیں ہے شاید. تو وہ اپنے آپ کو کلیم کرتی ہیں بیوہ. وہ بیوہ نہیں ہے، کیونکہ عامر کا وہ سارے اسٹیٹمنٹس بھی ہم نے ایف آئی اے کو بھی دے دیے، ہم نے کورٹس کو بھی پرووائڈ کر دی ہیں. عامر کے اپنے لکھے ہوئے ہیں. عامر نے خود ایف آئی اے کو بھی اس پہ وہ کیا ہے، کال کیا ہے کہ کہا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. وہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں. پلس یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کورٹ جو ہے وہ ڈگری جاری کر دے خلا کی. تو دس از ٹوٹلی خلا ان دا لائٹ آف شریعہ. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک واقعہ حضرت ثابت بن قیس کا ہے اس کو بھی ہم سامنے رکھتے ہیں. تو خلا کا یہی طریقہ ہوتا ہے، خلا ہو چکی ہے. پلس یہ کہ ظاہر ہے عامر کا جو اس کے بعد ان سب چیزوں کے جو اثرات عامر پر ہوتے رہے، یہ ویڈیو آنے کے بعد سبھی جانتے ہیں کہ عامر بہت اسٹرانگلی اپنی ساری جو بھی اسٹیٹمنٹس ہوتے تھے ان کے ساتھ فائٹ کرتے تھے. وہ ٹوٹنے والے انسان تھے نہیں، وہ لڑتے تھے. تو اس کے بعد سے وہ اتنے ٹوٹ گئے تھے کہ ظاہر میں نے یہ بتایا پہلے بھی کہ میڈیا کے سامنے ہو، چاہے پبلک کے سامنے ہو، وہ اپنے ڈرائیور ان کو بتاتا ہے کہ وہ نہیں سفر کرتے تھے. اب بائی ایئر میں نے جب پوچھا کہ تم صاحب کے ساتھ اس بائی روڈ کیوں آتے جاتے، اس نے کہا کہ صاحب نہیں فیس کر سکتے تھے. اب پبلک کو وہ روتے تھے، وہ بہت پریشان تھے کہ میں کیسے فیس کر سکوں گا. بہت ان کے اور قریبی لوگ ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ ان کو اپنے بچوں تک کے سامنے آتے ہوئے ایک وہ ہوتی تھی آبویسلی. اور عزت پھر کہوں گی، عزت عورت کی نہیں ہوتی، عزت مرد کی بھی ہوتی ہے. یہ ایشو، یہ ایگزامپل بننا چاہیے. دانیہ کا کیس ایک ایگزامپل بننا چاہیے تاکہ آگے کل اگر یہ کسی عورت کے ساتھ ہوتا نا
तो सब खड़े हुए होते, सारी फेमिनिस्ट, सारे लिबरल सब खड़े हुए होते, पर क्योंकि मर्द के साथ हुआ तो कोई नहीं खड़ा हुआ। ये आमिर के ऑनर की बात खाली ये नहीं कि मेरे बच्चों के वो फादर थे, आमिर साहब मेरा एक ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजरा है, ये बात एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की, कि अगर कोई हम जब बातें करते हैं बड़ी बड़ी टीवी पे आके भी हक की बात करते हैं, और क्योंकि मुहर्रम के दिन है तो मैं खुद कहती हूँ कि मैं बीइंग अ फॉलोअर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं कहती हूँ कि मैं उनसे लेती हूँ ये सारा, जो ये मेरे मैं कह रही हूँ कि हक बात है, ठीक है कोई नहीं खड़ा होता ना हो, मैं सिर्फ इसीलिए खड़ी हुई हूँ। प्लस ये कि थोड़ा सा सोशल मीडिया पे एक नेगेटिव एक इम्पैक्ट थोड़ा बहुत एक साइड का ये भी आया कि कोई जायदाद का इशू या कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो क्लेम ही नहीं कर रही कि मैं वाइफ हूँ उनकी। हाँ बिल्कुल, वो इन्फॉर्मेशन जो मिसकंसेप्शंस जो लोगों ने बनाए हुए थे, और प्लस ये कि दानिया साहिबा थोड़ा जैसे ही हमने ये फाइल किया एप्लीकेशन FIA में, उससे पहले तक तो उन्होंने धमकियों की कोई बात की ही नहीं थी, आज तक नहीं की थी, जब तक नहीं की थी, तो अचानक उन्होंने अगले दिन स्टोरी डाल दी इंस्टा पे, जिसको इतना वायरल कर दिया गया कि मैंने भी धमकियाँ दी थी जान से मारने की। मुझे तो हंसी आती है ऐसे इल्ज़ामात पे, और इल्ज़ामात लगाने के लिए कोर्ट्स मौजूद हैं, सोशल मीडिया जो है वो राइट फोरम नहीं है, राइट प्लेटफॉर्म नहीं है। इतने सीरियस नौयत के जब आप इल्ज़ाम लगाएं तो आप कोर्ट आएँ और आके प्रूफ पेश करें, जितने भी आपने इल्ज़ाम लगाए हम मौजूद हैं जवाब देने के लिए। जी।